السلام عليك يا بقية الله في أرضه. یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات کو میری طرف سے تحفہ یا علی علیہ السلام مدد، اور تمام مومنین مومنات کے لیے دعا گو کہ مولا کریم شہنشاہ، ہمارے وقت کے امام جو اس وقت حکومت چلا رہے ہیں، مالک شہنشاہ تمام مومنین مومنات کی جو دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہے، مالک خیر فرمائے اور آپ کو تمام تکلیفوں سے بچائے رکھیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بہت زیادہ گہما گہمی اور بہت زیادہ یوٹیوب سوشل میڈیا پر طوفان اور یہ سب معاملات چل رہے تھے، اور کئی لوگ مجھ جیسے ان چیزوں میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کر رہے تھے اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ ابھی اور کیا مزید حالات نے پلٹنا ہے، اور اچانک سے ایک خاموشی طاری ہو گئی۔ تو شاید یہ خاموشی ہماری ہے کہ ہم نے اپنی سوچوں کو وہاں سے نکال لیا، یا یہ شاید خاموشی پھیلائی گئی ہے کہ معلوم نہ ہو۔ حالانکہ یہ خاموشی چھائی نہیں ہے اور نہ یہ خاموشی چھائے گی۔ اندرون خانہ تمام تر راستے جا رہے ہیں اسی منزل کی طرف، جس منزل کا ہمیں تو کیا، تمام پاک ذوات مقدسات، انبیاء مرسلین اور وحدہ لا شریک کو انتظار ہے۔ اور یہ سب راستے اسی منزل کی نوید سناتے ہیں، جو منزل ہماری ہے، جو منزل آپ تمام مومنین کی ہے، اور جو منزل ہماری حتمی ہے، اور جو منزل ہماری دائمی ہے۔ حدیث پاک نظروں کے سامنے سے گزری اور اسے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ غیبت نعمانی میں ابو بصیر سے روایت ہے، اور انہوں نے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے فرزند رسول صلوات اللہ علیہ، میں آپ پر قربان جاؤں، آپ یہ بیان فرمائیں کہ امام قائم اجل اللہ فرجہ الشریف کب ظہور فرمائیں گے؟ آپ علیہ السلام میرے مولا شہنشاہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو محمد، ہم اہل بیت اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کرتے، اور بے شک حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ وقت مقرر کرنے والے جھوٹے ہیں۔ اے ابو محمد، ظہور امام قائم اجل اللہ فرج الشریف سے پہلے 5 علامات ظاہر ہوں گی۔ ان میں سے پہلی ماہ رمضان المبارک میں ندائے آسمانی کا آنا، اور دوسری خروج سفیانی، اور تیسری خروج خراسانی، اور چوتھی قتل نفس زکیہ، اور 5ویں بیابان کی زمین سرزمین بیدا کا دھس جانا۔ اور پھر فرمایا، اے ابو محمد، اور لازمی ہے کہ اس سے قبل، اس سب سے قبل 2 طرح کے طاعون وارد ہوں گے، ایک ہے سفید طاعون اور دوسرا ہے سرخ طاعون۔ ابو بصیر کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، مولا میں آپ پر قربان جاؤں، سفید طاعون اور سرخ طاعون کیا ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا، سفید طاعون عمومی موت، اور طاعون سرخ تلوار سے موت، اور امام قائم علیہ السلام اس وقت تک ظہور نہ فرمائیں گے
جب تک کہ 23 رمضان المبارک شب جمعۃ المبارک آسمان سے ان کے نام کا اعلان نہ کر دیا جائے۔ میں نے عرض کیا وہ اعلان کیا ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا اور ان کے پدر بزرگوار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر اعلان ہوگا کہ فلاں ابن فلاں قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہور فرمایا ہے، ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو تو اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی زیرو ایسا باقی نہ بچے گا کہ جو اس آواز کو نہ سنے گا۔ یہ اعلان اتنی بلند آواز سے ہوگا کہ لوگ سوئے ہوئے بیدار ہو جائیں گے اور اپنے صحن خانہ میں نکل پڑیں گے، اور پردہ نشین عورتیں بھی اپنے حجروں سے نکل آئیں گی، اور یہ اعلان حضرت جبرائیل علیہ السلام کریں گے۔ اب یہ حدیث پاک جو آپ کی خدمت میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں یہ 5 نشانیوں سے قبل مولا فرما رہے ہیں کہ 2 قسم کی اموات کا ظاہر ہونا ضروری ہے، ایک ہے سفید موت اور ایک ہے سرخ موت۔ اب سفید موت تو اب ان حالات کے تناظر میں دیکھیں تو وہ طاعون سفید جو سفید موت ہے وہ تو ظاہر ہو چکی ہے، خواہ وہ کورونا کی صورت تھی، خواہ وہ کسی اور وائرس کی صورت تھی یا کسی اور وائرس کی ضرورت تھی۔ اب جو دوسری موت ہے جو سرخ موت ہے، اس سے مراد پھر یہی حالات ہیں جو حالات حاضرہ ہیں جو ہو رہے ہیں۔ مولا کا فرمان تو حق ہے، سچ ہے، اس پہ شک کرنے والا اپنے آپ میں شک کرے، مولا کے فرمان میں شک کوئی نہیں۔ حالات یہ سب بیان کرنا، یہ ساری باتیں، یہ ہوگا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہوگا، یہ ہوگا، یہ اس لیے بیان اور کیا جاتا ہے، اور یہ جو خوف و خطر ہراس ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم اپنے نفسوں کو جھنجھوڑیں، کیونکہ نفس ڈرتا ہے یا موت سے یا پھر درد سے، تاکہ ہمارے نفس کو خوف آئے، ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ آج اگر وہ ہیں تو کل ہم ہیں، اگر آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل ہمارے ساتھ ہوگا۔ یعنی کہ یہ تنبیہ اور یہ نشانیاں اس لیے واضح فرمائی گئی ہیں کہ ہم خوف کھائیں، اللہ کو یاد کریں، اس کی پاک ذات مقدس کی بارگاہ میں توبہ تائب ہوں، استغفار کریں اور خدا تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوں، اور قربت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جی توڑ جذبے کے ساتھ کوششیں کریں، ہر چیز کو پس پردہ چھوڑ کر۔ اب یہ سفر مسلسل ہے، یہاں پر بار بار گرنا ہے، اٹھنا ہے، گرنا ہے، اٹھنا ہے، لیکن اٹھنا ہے، آپ کو گرائے گا نفس، اٹھائے گا۔ اب ان چیزوں کو، اپنے گناہوں کا اور اپنی غلطیوں کا، ان کو دھونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ واحد طریقہ ہے صرف مولا سے محبت، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اس پاک ذات کی بارگاہ میں، اور اس سے دعا کریں کہ خدایا میں ایک ذلیل اور حقیر انسان ہوں، اور میرے دماغ میں فطور ہے، میری آنکھوں پر نجاست کی چربی ہے، جس کی وجہ سے میں تیرے وقت کے امام حجت القائم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھ سکتا، جو کہ اس دور میں حکومت چلا رہے ہیں۔ اے اللہ، میں اپنے اس دماغی فطور کی وجہ سے کوئی مثبت سوچ نہیں سکتا مولا کے بارے میں، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ یہ دعا میں اس ویڈیو میں ساتھ اٹیچ بھی کر دوں گا، یہ اس کو ضرور پڑھیے، کہ تاکہ ہم ہماری آنکھوں کی، ہمارے نفسوں کی، ہمارے ذہنوں کی، سوچوں کی صفائی ہو، تاکہ ہم یکسو ہو کر اپنے مولا کو یاد کریں۔ جب کبھی کوئی مہمان کو بلانا ہوتا ہے تو اس کمرے کو صاف کرنا پڑتا ہے جہاں پہ مہمان نے بیٹھنا ہے، اس میں سے آپ کو ڈسٹنگ کرنی ہوتی ہے، اس کی کلیننگ کرنی ہوتی ہے، اس سے کافی ساری چیزوں کو آپ نے ہٹانا ہوتا ہے اور اس کو آراستہ کرنا ہوتا ہے مہمان کے مطابق۔
آپ کو اتنا آئیڈیا ہوتا ہے اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. تو اگر دل میں مولا کو بلانا ہے تو پھر دل سے پھر کافی ساری چیزوں کا صفایا تو کرنا ہوگا. لالچ، ہوس، ہرس، ان تمام چیزوں کو نکالنا ہوگا. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں یہی اپنا مقصد یہی رکھنا چاہیے کہ ہم یہ کوشش کریں ان تمام حدیث پاک، ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، تمام نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ صرف اس لیے کہ ہم خوف کھائیں، اپنے نفس پر ظلم مت کریں، ہم اپنے نفس کو ڈرائیں اور خوف دلائیں اور اپنے آپ کو خوف خدا میں مبتلا کریں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا. اس سے پہلے کہ یہ ہو تو ہم کسی ایسی امان میں ہوں، کسی ایسے شیلٹر میں ہوں جہاں پر ہمیں کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے اور ہم اپنے مولا کے ساتھ محبت کر لیں. باقی چیزیں پھر بعد میں، پہلی چیز محبت ہے. محبت ہو جائے گی تو پھر سب کچھ ہوگا. پھر انتقام کا جذبہ بھی آئے گا اور پھر جذبات ابھریں گے اور پھر آپ کی ہر چیز پھر مولا کے لیے ہوگی. پھر ہماری پرائورٹی صرف مولا ہوں گے. ہمارے لیے سب سے پہلی ترجیح ہمارے مولا ہوں گے. ہمارے لیے سب سے پہلی ترجیح ہمارا مشن ہوگا جو ہمارے پاک مولا کا ہے. پھر ہم ان کی رعیت ہیں. تو ہم کیسی رعیت ہیں اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. مولا کی بارگاہ میں بس دعا، اور وہ دعا میں اس ویڈیو میں اٹیچ کر رہا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور دیکھیے گا، اس کو پڑھیے گا. بسم اللہ. مالک کریم شہنشاہ ہمیں اپنے پاک رستے پر چلنے کی توفیق دیں اور ہمیں قائم فرما دیں، اور مولا ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. الجل الجل سبحان القدوس، الجل الجل سبحان القدوس، الجل الجل سبحان القدوس، اجل اللہ فرجہ الشریف وصلوات اللہ علیہ. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.